اسرائیل ہر بات جو ہے میں فلسطین کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور وہ اپنے اس مشن پر قائم اور دائم ہے۔ امت مسلمہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے ایک ہے۔ قربانی دینے والے کبھی نہیں مرتے اور جو ان کو مارنے والے ہیں وہ ہمیشہ مر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جو ہے وہ 1.25 مہینہ ہو گیا، بلکہ 1.5 مہینہ ہونے کے قریب ہے، اور اس کی صورتحال دن بدن جو ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے اور معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کی جارحیت جو ہے وہ اب جاری ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اب اس مشن پر ہے کہ غزہ کو مکمل طور پہ ختم کر کے وہاں پر مکمل قبضہ کر کے اپنی مرضی سے غزہ کو ڈیزائن کر کے وہاں پر اپنے لوگوں کو آباد کرے، یا اس کی آبادی کو ڈیمولش کر کے جو وہ وہاں سے خطرہ اس کو ہوتا ہے اس خطرے کو وہ ختم کرے۔ اس کے لیے اس نے فضائی کے ساتھ ساتھ زمینی جو ہے پیش رفت بھی شروع کر دی ہے، اور اس زمینی پیش رفت میں اور زمینی حملے میں جہاں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہاں بہت زیادہ المیہ بھی جنم لے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ جو ہے جو جنم لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے الشفا، جو وہاں کا مشہور ہاسپٹل ہے جہاں پہ 14,000 لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ اور جو اسرائیل ہے اس کا دعویٰ ہے کہ یا اس غزہ کا جو ہاسپٹل ہے شفا، یہ بیسیکلی ڈیڈ ہے حماس کا، یعنی حماس کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور یہیں سے نکل کے وہ حملے کرتے ہیں، اور جو عوام ہے ان کو شیلٹر کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے یا ڈیفنس کے طور پہ استعمال کیا ہوا۔ تو اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں کیا انہوں نے شفا ہاسپٹل پہ آ کے قبضہ کر لیا اور شفا ہاسپٹل پہ آ کے بمباری کی ہے، زمینی طور پہ وہاں پر داخل ہو چکے ہیں، اور وہاں پر لیکن جو ان کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ حماس کے لوگ ہیں، وہاں پہ کوئی حماس کا بندہ ان کو نہیں ملا۔ وہ 14,000 جو وہاں پر محصور لوگ تھے یا ریفیوجی جو تھے وہی وہاں پر تھے، اور انہوں نے کیا مزاحمت کرنی تھی، انہوں نے وہاں پہ ان کو مارا بھی ہے، اور کئی لوگ جو ہیں وہاں پر جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور کئی مریض جو ہیں وہ دہشت اور ڈر کی وجہ سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ ہے انسانیت اور یہ ہے انسانی المیہ۔ ہاسپٹل بھی محفوظ نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں جو ہے وہ حماس بیٹھا ہے۔ حماس ہاسپٹل میں کہاں بیٹھا ہوگا؟ تو اس لیے بہت بڑی دکھ کی بات ہے کہ شفا ہاسپٹل جو ہے اور انڈونیشیا کا جو ہاسپٹل ہے وہ دونوں پر جو ہے اسرائیلی فوج نے قبضہ کر دیا ہوا ہے، اور اسرائیلی فوج وہاں پر جو ان کے انسانی جانے بجانے کی ادویات تھی وہ بھی نہیں پہنچ رہی، اور بہت بری صورتحال ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں OIC کا کردار کیا ہے۔ کچھ دن پہلے غالباً 11 نومبر کو OIC کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں مختلف ممالک کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں، اور مختلف ممالک کے جو ہے قائدین بھی شامل ہوتے ہیں، اور OIC کا اجلاس بھرپور ہوتا ہے، فوٹو سیشن بھرپور ہوتا ہے، اور کس نے کہاں کھڑا ہونا تھا، کہاں پہ نہیں کھڑا ہونا تھا، کس کی تصویر کہاں پر آئی ہے، کہاں پر نہیں آئی، اس پہ بہت زیادہ لہدے ہو چکی ہے کہ فلاں کی تصویر یہاں پر کیوں آئی ہے، فلاں کی تصویر یہاں پر کیوں آئی ہے۔ لیکن المیہ وہیں پر ہے کہ OIC سوائے وہاں پر جمع ہونے کے اور فوٹو سیشن کے کوئی ایسا لاہ عمل نہیں دے سکی جس کی طرف دنیا دیکھ رہی تھی، جس کی طرف مظلوم دیکھ رہے تھے، جس کی طرف امت مسلمہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی ان کی طرف سے ایسا لاہ عمل نہیں آیا، زمانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ جنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، کسی بات کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل ہر بات جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر میں اس قصہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں فلسطین کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے اس مشن پر قائم اور دائم ہے، اور یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات۔ اگلی بات ہوتی ہے کہ جو وہاں پر محصورین ہیں تقریباً
11 لاکھ لوگ جو اپنے علاقہ چھوڑ کے آ گئے ہیں, ان کی حالت زار کیا ہے, کیا وہاں پہ امدادی سامان پہنچ رہا ہے؟ تو میرے خیال میں ایک پرسپشن جو یہ ہے کہ نہیں پہنچ رہا, اور ہم بھی کنفیوز, ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے اور ہم بھی کنفیوز تھے کہ شاید نہیں پہنچ رہا, شاید مشکل ہے. لیکن الحمدللہ جب ہماری ٹیم جو وہاں پر موجود ہے, جب انہوں نے وہاں سے اندر سے ہمیں تصویریں بھیجی, ویڈیوز بھیجی, تو ہمیں کچھ اطمینان ہوا کہ بالکل ایسی صورتحال نہیں ہے. شمالی غزہ میں بھی لوگ جو ہیں امداد پہنچا رہے ہیں, اور جو میری ٹیم وہاں پر موجود ہے ان سے میں نے معلومات لی کہ یہ آپ نے کہاں پر تقسیم کیا ہے, کن علاقوں میں تقسیم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شمالی غزہ کا ایک اسکول ہے, اور اسکول میں کیمپ لگا ہوا ہے, اور اس کیمپ میں ہزاروں لوگ وہاں پر جو ہے محصور ہوئے ہیں. تو ان لوگوں تک ہم نے یہ کھانا اور یہ سب کچھ پہنچایا ہے, اور یہ تقریباً 3600 لوگوں کے لیے یہ ایک ٹائم میں ہم نے ان تک کھانا پہنچایا ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ اگر میں جو ہم نے جو امداد یاد ہے آپ کے تعاون سے بھیجی تھی, اگر وہ پہنچ رہی ہے, وہاں پہ ریڈ کرسچن بھی پہنچ رہی ہے, وہاں UN بھی پہنچ رہی ہے, وہاں کے رجسٹرڈ NGOز بھی جو ہے وہ تعاون ان کا بھی پہنچ رہا ہے, مصر سے بھی پہنچ رہا ہے. اس لیے یہ بات کہنا ہے کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں پہنچ رہا, تو بھئی وہ پھر 7 مہینے تھے وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ نے اگر باسم امریکہ کی ایک ڈاکومنٹری دیکھی ہو یا ان کی ایک رپورٹ دیکھی ہو, آپ کو اندازہ ہوگا کہ 24 گھنٹے وہاں بیکریاں کھلی ہیں جو لوگوں کے لیے روٹی کا انتظام کریں گے. باقی وہ ان کو وہاں پہ سپلائی کیسے پہنچ رہی ہے. تو یہ بات کہنا کہ وہاں پہ کچھ نہیں پہنچ رہا, یہ بڑی دکھ کی بات ہے, اور یہ میرے خیال میں معلومات کی کمی اور آپ کا اصل حقائق سے آنکھ چڑھانے والی بات ہے. لوگ پہنچ رہے ہیں, اور لیکن ہاں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹرکوں کے ٹرک ویسے پہنچے, اس طرح واقعی ہی نہیں پہنچ رہا. اور جو ضرورت ہے اس کے مطابق چیزیں وہاں پر جا رہی ہیں, لوگ پہنچا رہے ہیں, اور لوگ اپنا کام وہاں پر کر رہے ہیں. اور اگر یہ نہ ہوتا تو وہاں پہ ابھی تک کوئی انسانی المیہ جنم لے چکا ہوتا, لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے. یہ بات نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو وہاں پر ان کی ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں. تو اس لیے جب ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی ہے, پہلے ہم بھی اس پریشانی کا شکار تھے کہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں شاید سچ کر رہے ہو, لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم نے جب وہاں پر کام کیا ہے اور وہاں پر کام کر رہی ہے, تو ہمیں اطمینان ہے کہ آپ کی دی ہوئی امانتیں اور جو ہمارے ریفرنس سے آپ نے بھیجی وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر پہنچ رہی ہیں, الحمدللہ رب العالمین. اور یہ فلسطین کے جو بچے ہیں, عورتیں ہیں, جوان ہیں, انہوں نے خوف کے اوپر توڑ دیے ہوئے, اور توڑے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں, اگر بم گرتا ہے تو ہم ایک کمرے میں گر کے وہیں پر ہی مر جائیں گے, اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, موت کا ہمیں اب کوئی ڈر نہیں ہے. بچی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مرنا ہے تو یہیں پہ مریں گے, اپنی زمین پہ, اپنی مٹی پہ مریں گے. اور اسی لیے وہ قوم جو ہے کبھی قربانی دینے والے, میں نے پہلے بھی کہا ہے, قربانی دینے والے کبھی نہیں مرتے, اور جو ان کو مارنے والے ہیں وہ ہمیشہ مر جاتے. اور اللہ پاک ان کی مدد فرمائے, ان پر آسانیاں فرمائے, ان پر اپنی رحمت کرے, اپنا فضل کرے. نیتنیاہو جو ہے, اسرائیل جو ہے, اس کی آپ کو اسٹریٹجی کا اندازہ ہے کہ وہاں پہ ہر 18 سال کا بچہ جو ہے وہ فوجی ہے, اس کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہوا ہے ہر جگہ پر کہ تمام لوگ جو ہے جو جہاں پر بھی ہیں وہ واپس آ جائیں, مختلف ممالک سے وہ لوگ واپس آ جائیں اور فوج میں آ کے شامل ہو جائے. جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس نے کہا جی فوج میں شامل ہو, اور وہ لوگ جو ہیں وہ فوج میں شامل ہو چکے ہیں. اور فوجی ٹریننگ کی وجہ سے وہ اب ہر بندہ وہاں پر مسلح ہے, ہر بندہ جو ہے وہ فوجی ہے, اور ہر بندہ جو ہے اپنے ملک کی دفاع کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور اگر وہ کریں تو وہ اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں, ان کا رائٹ ہے. اگر مسلمان کریں فلسطین والے تو یہ جی دیکھیں یہاں پر یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. عجیب قسم کا ایک المیہ ہے, عجیب قسم کی ایک بات ہے, عجیب قسم کی ایک سوچ ہے, اور اس کا ہمیں سامنا ہے. اور نیتنیاہو اور اس کی تمام گماشتے جو ہیں وہ امت مسلمہ کے ساتھ جو گناونی حرکت کر رہے ہیں, اور جو ہنس رہے ہیں وہاں بیٹھ کے کہ یہ تھی تمہاری OIC, یہ تھے تمہارے مسلمان ممالک جو ہم سے بیک ڈور رابطے میں ہیں, اور ہم سے وہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے, ہماری تجارتیں بھی چلتی رہیں, ہمارا کام بھی چلتا رہے, اور آسانی سے سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے, اور نظام چلتا رہے, اور ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے, زیادہ رکے نہ, تاکہ ہماری اکانومی کو مزید جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. ڈیمیج تو ہوگا, اگر اسرائیل کی اکانومی کو ڈیمیج ہوگا تو انشاءاللہ
وہ لوگ جو بیک ڈور منافقانہ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی بھی اکانومی کو ضرور ڈیمیج ہوگا. یہ بات کلیئر ہے, کیونکہ مظلوموں کی آہیں, مظلوموں کا خون, تڑپتے بچے, وہ سب آپ کے لیے اور میرے لیے جو امت مسلمہ کے ظالم اور ڈرپوک لیڈر ہیں ان کے لیے بد دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور ایک اور پروپیگنڈا تھا کہ جناب علی جو ہے نا وہ بعض ممالک نے اس حماس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے جب یہ اٹیک کیا تو آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. یہ ایک افواہ جو ہے اڑ رہی ہے, یہ دشمن کی افواہ پھیلائی ہوئی ہے. الحمدللہ اس میں کوئی دقت نہیں ہے, تمام لوگ ایک پہ ہی پر ہیں اور اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہر ایک کی اپنی اسٹریٹجی ہے, اپنے انداز سے وہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ الرحمن یہ بات ذہن میں رکھیے گا, امت مسلمہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے ایک ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ظالم, یہ گماشتے اور یہ جو امریکہ اور دوسرے ممالک کی بلبوتے پہ پلنے والے, ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور یہ واپس جائے اپنی چھاونیوں میں, اپنی بیرکوں میں, اور فلسطین کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو اس حوالے سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اس حوالے سے 19 نومبر کو, یعنی کہ بروز اتوار 19 نومبر کو جماعت اسلامی کی طرف سے غزہ مارچ, غزہ کی پکار, غزہ مارچ ہو رہا ہے. یہ پنجاب یونیورسٹی کا جو پل ہے وہاں پر بہت بڑا مارچ ہوگا, بہت ساری عوام, بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس مارچ میں بلا تفریق شامل ہو, کہ یہ فلاں بات کروا رہی فلاں, یہ نہیں, بلا تفریق شامل ہو اور یہ پیغام دے کہ ہم اپنے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم فلسطین والوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں, ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, اور یہ وہاں پہ ثابت کرے. اور اس لیے میری گزارش ہے کہ لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں شامل ہوں, انفرادی طور پہ بھی شامل ہوں اور اجتماعی طور پہ بھی شامل ہوں, اور یہ نہ کہیں جماعت اسلامی کروا رہی ہے, یہ فلاں کروا رہی ہے, کروا کس کے لیے رہی ہے. تو میری آپ سب وہاں سے گزارش ہے, انشاءاللہ میں خود بھی جاؤں گا, انشاءاللہ جتنے ہمارے لوگ ہوں گے وہ بھی وہاں پر جائیں گے, ہم خود وہاں پر جائیں گے اور مکمل طور پہ اس میں شامل ہوں گے, اپنی آواز کو ان کی آواز کے ساتھ ملائیں گے. اور انشاءاللہ الرحمن یہ انسانیت کی کاز ہے, امت مسلمہ کی کاز ہے, یہ کسی ایک ملک, ایک جماعت یا ایک گروہ کی کاز نہیں ہے. تو میں تمام دوست آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ غزہ کے اس مارچ میں, جماعت اسلامی کے اس مارچ میں آپ سب شریک ہوں, اور اپنے بچوں کے ساتھ شریک ہوں, اور خود بھی شریک ہوں, اور لوگوں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی شریک ہوں, تاکہ ہماری یہ چیز یہاں سے پاکستان کی طرف جائے کہ ہم غزہ کے معاملے میں اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اقصیٰ کے معاملے میں اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان سامراجیوں کے مقابلے میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ اگر ہمارا یہ پیغام جائے گا تو اس پیغام کے اثرات ہوں گے, اور وہ اثرات جو ہے وہ ضرور نظر آئے گے. تو میری تمام آپ سے گزارش ہے کہ وہ اس مارچ میں شامل ہو اور اس مارچ کا حصہ بنے, اور انشاءاللہ الرحمن تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور بڑی آواز بن کے, جس طرح انہوں نے پیچھے جو ہے کراچی میں ایک بہت بڑا مارچ کیا جس کی بہت انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بڑی کوریج ہوئی اور بہت کو تکلیف ہوئی. دیکھیں نہیں, بچوں کو جو ہے وہ فلسطینی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, بچوں کو وہ سکھایا جا رہا ہے. ہم تو بھائی اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں, ہم تو اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں, جب ایک مسلمان کے پاؤں میں درد ہو, ایک مسلمان کے سر میں درد ہو, ایک جسم کے حصے میں درد ہو, تو پوری امت مسلمہ میں درد ہے, اور ہم اس درد کو محسوس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اپنی رحمت کرے, اپنا فضل کرے, اور یہ جاہلیت جو ہے یہ ختم ہو, اور یہ نیا سویرا, نئی صبح طلوع ہو, اور فلسطین جو ہے آزاد ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.